السلام علیکم دوستو، آج ہم الفاتحہ سورہ کا پورا ڈیٹیل میں مطلب سمجھیں گے۔ تو سمجھتے ہیں الفاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ آف دا چیپٹر۔ آپ علیہ السلام نے اسے عظیم ترین حصہ بھی کہا ہے، جسے قرآن پاک کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں قرآن کا پورا پیغام شامل ہے جو 7 ورڈز مسلمان اپنی روزانہ کی نماز کے دوران دین میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اب اگر ہم ان 7 آیت کو غور سے دیکھیں تو ہم انہیں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جو پہلی 4 آیتیں ہیں جو اللہ کی فطرت کو اور وہ کون ہے اور اس کی چند امپورٹنٹ صفات پر بات کرتے ہیں۔ تو 5ویں جو آیت ہے، جو درمیانی حصہ ہے اس چیپٹر کا، یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو بیان کرتی کہ بندے کو اس کے خدا کے ساتھ، اس کے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اور آخری 6 اور 7 آیتیں ریپرزینٹ کرتی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے یعنی صراط المستقیم کی طرف رہنمائی کرائیں گی۔ یہ 3 حصے مل کر ایک کور شروعات بناتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس میں گوتا لگاتے ہیں۔ ہم شروع سے ہی سیکھتے ہیں کہ چاہے ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا پانی کا ایک گھونٹ بھی پی رہے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے نام اور اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جو پہلی آیت ہے وہ ہمیں ریپرزینٹ کراتی ہے۔ یہ ہماری ذہنیت کو بہتر، درست اور اپنے فوکس کو اللہ کی طرف واپس لانے کا ایک واحد طریقہ ہے۔ دوسری ورس جو ہمیں اللہ کے 2 امپورٹنٹ نام رحمان اور رحیم سے انٹروڈیوس کراتی ہے اور اس کی توسیع بھی کرتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے بہت مہربان اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس حصے کی 4تھی آیت اللہ کو قیامت کے دین کے مالک کے طور پر ریپرزینٹ کرتی ہے، جو ہمیں موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت سے آشنا کراتی ہے کہ جب ہم سب اپنے اپنے اعمال کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو بالآخر ہمیں جنت میں لے جائے گا یا پھر جہنم میں۔ اگلا حصہ آیت 5 کے 2 مین انگریڈینٹ کو پیش کرتا ہے۔ پہلا انگریڈینٹ ہے اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسے ہونا چاہیے اور اس کو یاد اور اس کی عبادت کیسی کرنی چاہیے۔ دوسرا انگریڈینٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں مدد طلب کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم نے ابھی تک رہنمائی، اللہ کی فطرت اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی بات کی ہے۔ اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو سیدھے راستے پر فوکسڈ ہے۔ آیت 6 اور 7 ہمیں دعا سکھاتی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، وہ راستہ جو ہم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء اور مومنوں نے اختیار کیا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کے ساتھ نہ رہنے کی تلقین بھی دی کہ جن سے اللہ خوش نہیں ہے اور ناراض ہے، اور وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے اور جنہوں نے شیطان کے ساتھ اس دنیا میں شامل ہو کر ان کا ساتھ دی۔ اور یہی 3 امپورٹنٹ حصے ہمیں سکھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں کہ اللہ کون ہے اور اس کی عبادت کیسے کی جائے۔ یہ کور سینٹرل میسج پورے قرآن پاک میں آنے والی چیز سے ہمیں روبرو کراتا ہے، اور یہاں سے ہر ایک چیپٹر ہمیشہ اس کی اوپننگ اور اس کے پیغام سے جڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ سورہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے دا مسلم شیف کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔